السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیے، دور حاضرہ میں، آج کے دور میں ہم جس طرف نظر اٹھاتے ہیں، جس سے بھی ملاقات کرتے ہیں، جس سے بھی اس کے حال دریافت کرتے ہیں، تو صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ بڑا پریشان ہوں۔ وہ اور بات ہے کہ پریشانیاں مختلف ہوں، کوئی بیمار ہو، کوئی کاروباری اعتبار سے پریشان ہو، کوئی اولاد کی جانب سے پریشان ہو، المختصر پریشان ہر شخص نظر آتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے پریشانیاں انسان کی زندگی میں ضروری بھی ہیں، کیونکہ جب انسان زیادہ خوشحال ہوتا ہے نا تو پھر وہ خدا کو بھول جاتا ہے، اور اس لیے پریشانیوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن پریشانیاں اتنی کہ جو ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیں، وہ کہیں نہ کہیں ہمیں نقصان دہ ہوتی ہیں، اور ان کے حل کے لیے ہم در بدر بھٹکتے پھرتے ہیں، شب و روز ایک کر دیتے ہیں، اور طرح طرح کی منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں تاکہ وہ پریشانیاں دور ہو جائیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اس مقدس کتاب سے اپنی پریشانیوں کا حل دریافت کرنے کی کوشش کی کہ جس کتاب کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر کے گئے ہیں، اور خدا رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے اس کو نازل فرمایا ہے؟ کیونکہ ہمارا تو یہ یقین ہے نا، اور ہر مسلمان کا یقین ہے، چاہے کوئی عالم ہو یا غیر عالم ہو، کوئی کتنے کمزور ایمان والا ہو، لیکن اس کا یقین ضرور ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں ہر مسئلے کا حل بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا تبیانا لکل شیء، اس کے اندر ہر چیز کا بیان ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ خشکی اور تری میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس روشن کتاب کے اندر موجود نہ ہو۔ ازل سے ابد تک کا ہر مسئلے کا حل کلام پاک کے اندر ہے۔ تو کیا ہماری پریشانیوں کا حل بھی اس مقدس کلام میں ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو نیک عمل کرتا ہے تو ہم اس کو خوشگوار زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اور ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشگوار ہو، پریشانیوں سے دور ہو، اس کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہ ہو، اور ہر شخص چاہتا ہے میری لگژری زندگی ہو، لگژری لائف ہو میری۔ لیکن کیا ہم نے اپنی زندگی کو لگژری بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کیا ہم نے کبھی کوشش کی؟ اللہ رب العزت نے جو طریقہ کار ہمیں بتایا ہے پریشانیوں کو دور فرمانے کا، کیا ہم نے اس پر کبھی عمل پیرا ہونے کی کوشش کی؟ ہم اپنی پریشانیوں کا سبب خود ہیں۔ ہم نے خود نے اپنی پریشانیوں کو اپنے گھر میں جگہ دے رکھی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میری بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ، مجھے راضی کر لو، نمازوں کی ادائیگی کرو، نمازیں پڑھو، میں تمہاری پریشانیوں کو حل کر دوں گا۔ جتنی بھی تمہارے سامنے دقتیں ہیں، جتنی بھی تمہاری زندگی میں تکلیفیں ہیں، وہ سب کچھ تمہارے دور کر دوں گا، اور تمہیں لگژری زندگی عطا فرماؤں گا، خوشگوار زندگی عطا فرماؤں گا۔ لیکن ہمیں تو عادت پڑ گئی ہے نا ذلت کی زندگی گزارنے کی، در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی، شب و روز پریشان ہونے کی ہم عادت پڑ گئی ہے نا۔ ہمیں 5 وقت کی نماز مشکل پڑتی ہے، لیکن در بدر کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی ادھر کبھی ادھر بھٹکنا ہمیں یہ آسان لگتا ہے۔ کوئی شخص ایسا پریشان کہ جس کا کاروبار نہیں چل رہا، اگر اس سے مولانا صاحب بولتے ہیں نا کہ نماز تو پڑھ لیں ذرا آپ، تو بولتا ہے کہ حضرت بڑا پریشان ہوں، کاروبار نہیں چل رہا، تھوڑا میں معاش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ لیکن کیا ہم خدا کے اس کلام کو بھول گئے؟ یا اللہ رب العزت کا جو قول ہے، اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہے کہ جو میں نیک عمل کرتا ہے میں اس کو خوشگوار زندگی عطا فرماتا ہوں، کیا ہم اس کو بھول گئے؟ ارے خوشگواری تو ادھر رکھی ہوئی ہے نا۔ اللہ رب العزت نے خوشگواری اور خوشحال زندگی، جو ٹینشنوں سے دور ہو، جو پریشانیوں سے خالی ہو، جو تکلیفوں سے خالی ہو، جو مصیبتوں سے خالی ہو، وہ زندگی تو اللہ رب العزت نے اپنی رضا میں رکھ دی ہے نا۔ خدا کو راضی کر لو، خدا کو منا لو، اللہ رب العزت پوری دنیا کو تمہاری کر دے گا، خدا رب العزت پوری کائنات کو تمہارے تابع کر دے گا۔ خدا کو راضی کر لو۔ صحابہ کرام ہیں جن کے گھروں میں کھانے کے لیے نہیں تھا، لیکن ان کی زندگی خوشگوار تھی، کبھی پریشانی کی کبھی شکایتیں نہیں کرتے تھے کہ ہم پریشان ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل مطمئن تھے، ان کے دلوں کے اندر چین تھا، سکون تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ان کو بتا دیا وہ اس پر عمل پیرا ہوتے تھے، اس کو عملی جامہ پہناتے تھے۔ کبھی انہوں نے شکایتیں نہیں کی، اور انہوں نے کبھی ذلت و رسوائی کی زندگی نہیں گزاری۔ ابھی بھی اگر چاہتے ہیں کہ ذلت و رسوائی کی زندگی سے ہمیں چھٹکارا مل جائے، پریشانیوں کا حل ہو جائے، اور ہمیں در بدر بھٹکنا نہ پڑے، تو اللہ رب العزت کے در پر آ جائیں، خدا کو راضی کر لیں، نمازیں پڑھیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ کریں، روزے رکھیں اگر روزوں کا وقت ہے تو،
اس کو راضی کر لیں، اللہ رب العزت پوری زندگی کو خوشگوار بنا دے گا، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے اپنے مقدس کلام کے اندر۔ اور میرا یہ یقین ہے، میرا نہیں، ہر مومن کا یہ یقین ہے کہ جو فیصلہ خدا نے اپنے مقدس کلام میں فرما دیا اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، بلکہ شک و شبے کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیک عمل کریں، اللہ رب العزت کو منائیں، اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خدا کی بارگاہ سے امید رکھیں اس کی رحمتوں کی، تو اللہ رب العزت بڑا رحیم و کریم ہے، رحم و کرم فرمانے والا ہے، اور زندگی کو انشاءاللہ خوشگوار اور خوشحال بھی بنانے والا ہے۔